الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرت گرامی، آج ایک پیغام کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر وہ اصلاحی پہلو اجاگر کیوں نہیں کیے۔ ایک امام صاحب تھے، وہ درس دے رہے تھے اور درس کے دوران کہنے لگے، اے لوگو یہ تو بتاؤ کہ ہم سب کا دشمن کون ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا ہم سب کا دشمن وہ شیطان ہے۔ اور ساتھ ہی امام صاحب نے کہا یہ تو بتاؤ کہ ہمیں دھوکہ کون دیتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا صاحب زیر قرآن کریم کا فیصلہ ہے، دشمن بھی کلم کھلا شیطان ہے انسان کا، اور دھوکہ بھی دشمن ہی دیتا ہے۔ اور کون دیتا ہے؟ تو اس کے اوپر امام صاحب نے جو تبصرہ کیا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہ سننے کے قابل ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے، اے لوگو یہ تو بتاؤ، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو ذرا غور کیا کرو، کہیں تم تو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم تو کہیں شیطان کے اس غلط راستے کے اوپر تو نہیں چل رہے۔ تو وہ کہنے لگا تم بتاؤ، تم سارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ امام صاحب کہنے لگے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح معنی نماز آتی ہے؟ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ امام صاحب نے دوبارہ کہا تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح معنی نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں، نماز جنازہ کی نیت آتی ہے؟ لوگوں کے سر مزید جھک گئے۔ امام صاحب نے کہا تم بتاؤ، تم میں سے کس کو صحیح معنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور کلمے وغیرہ کن کو ٹھیک ٹھیک آتی ہے؟ لوگ بہت شرمندگی کے عالم میں، غمگینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرات گرامی، آج کل ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن شریعت کا جہاں معاملہ ہے وہاں ہم زیرو پر ہیں۔ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ محرم کا مہینہ آیا، حسینی بن گیا۔ اللہ کے بندے، امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار کے اندر بھی، میدان کربلا کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ حضرات گرامی، کوئی جواب نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، حسینی ہوں۔ تم کس چیز کے حسینی ہو؟ ربیع الاول شریف آیا، عاشق رسول بن گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی تمام کی تمام تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں، آپ نے صدقہ و خیرات کی ہیں، آپ نے مخلوق عقیدہ کی خدمت کی ہے۔ تو بتا، تو 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، 2-3 روپے بھی خرچ کر لیتا ہے، لیکن مخلوق خدا ساری تم سے ناراض ہے۔ تو نے مخلوق خدا کو کیا فائدہ دیا ہے؟ اے انسان سمجھ، تیرے لیے بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، 10 کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ سیکھو۔ یہ انسان کچھ فکر رکھے، کچھ سوچ رکھے کہ ایک کام کو نہ کرے، بلکہ سارے کام جتنے بھی شریعت کے کام ہیں تمام کو ٹائم دے، تمام کو پورا کرے۔ تو وہ امام صاحب اپنا تبصرہ کرتے جا رہے تھے، اور وہ جو مخلوق خدا بیٹھے تھے ان کے سر غمگینی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے نیچے ہو رہے تھے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ اب ذرا ہم سب، میرے سمیت ہم سب ذرا دیکھیں، ہمارے بھائی کا جنازہ ہو، ہمارے چچا کا جنازہ ہو، ہمارے قریبی رشتہ دار کا جنازہ ہو، اور ہم لائنوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ ہاں جی نماز جنازہ پڑھو، لیکن ہمیں دعائیں نہ آتی ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں
اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا کہ ارے تم اپنے اس قریبی کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے آ رہی ہو، لیکن فائدہ پہنچانے کے لیے تجھے جو مسلمانیت کی دعائیں ہیں ابتداءً تو اصال ثواب بھی نہیں کر سکتا. نماز کا معاملہ ہو جائے، نماز نہیں آتی تو یہ اپنے ساتھ دھوکا ہے. اللہ کے بندے یہ دھوکے بازیاں چھوڑو اور اپنے آپ کو ایک صحیح معنی نکھرا ہوا مسلمان بنا کر سامنے کھڑا کرو اور اپنے گریبان میں جھانکو. کہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو دھوکا نہیں دے رہے. شیطان کی طرف سارا وہ نہ کرے. شیطان تو وہ تو اصلی دشمن ہے انسان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے. بہرحال میرا یہ میں پیغام تمام انسانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.